الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ایک اور روایت میں انہی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مسجدوں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوں اور آپس میں اسے سیکھتے سکھاتے ہوں تو ان لوگوں پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈانپ لیتے ہیں، فرشتے پر باندھ کر ان پر چائے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اور جس شخص کے اعمال اس کو پیچھے کر دیں اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ان حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے اور سکھانے اور علم دین سیکھنے اور سکھانے کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہی شخص بہترین ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور پھر آگے فرمایا کہ جو ایک ایسے راہ پر چلتا ہے جس کا تانا بانا علم کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں دوسروں کو سکھائیں، ہم حدیث سیکھیں دوسروں کو سکھائیں، یہی ایک بہترین راستہ